اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت داؤد اپنی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، اس لیے حضرت سلیمان کو وراثت میں بادشاہت بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی، اور آپ انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جنات اور تمام جانوروں کے بھی بادشاہ تھے۔ آپ کو جانوروں، پرندوں اور زمین پر چلنے والے تمام جانوروں، کیڑے مکوڑوں کی بھی زبانوں بولیوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہوا بھی آپ کے کنٹرول میں کی گئی۔ آپ جب چاہتے ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی، اور جتنا فاصلہ کوئی تیز رفتار گھڑ سوار 1 مہینے میں طے کرتا، آپ اس کے برابر سفر چند لمحوں میں طے کر لیتے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے عظیم دربار میں بیٹھے تھے۔ اپنے دربار پر گہری نظر ڈالی اور حیرت سے پوچھا، آج دربار میں ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ جواب میں خاموشی رہی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے سے فرمایا، سب جانتے ہیں کہ مجھے ایسی غیر ذمہ داری پسند نہیں۔ پھر ہدہد نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ہدہد حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کے سفر میں پانی تلاش کرنے کا کام کیا کرتا تھا، اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ بتا دیتا کہ فلاں جگہ پر پانی موجود ہے۔ اس طرح ہدہد کی بات ہمیشہ سچ ثابت ہوتی، اور جب پانی مل جاتا تو پورا لشکر اسے استعمال کرتا۔ حضرت سلیمان کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ بڑا تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں رہ گئے تھے؟ جانتے نہیں کہ غیر ذمہ داری مجھے سخت نہ پسند ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لہجے نے ہدہد کو خوف زدہ کر دیا۔ پھر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی میں معافی چاہتا ہوں، مگر آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اور مجھے دیر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا، ٹھیک ہے، پہلے وہ خبر سناؤ۔ پھر ہدہد بولا، عالی جناب، یمن کے علاقے سبا پر ایک رانی کی حکومت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اس کا محل بہت خوبصورت اور بہت بڑا ہے، اور اس کا شاہی تخت بے مثال ہے، مگر افسوس کی رانی اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچ بول رہا ہے تو میں تجھے رانی کے نام ایک خط دیتا ہوں، اور تو رانی تک یہ خط پہنچا دے۔ ہدہد خط لے کر سبا پہنچا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط رانی بلقیس کی گود میں گرا کر واپس آ گیا۔ رانی نے خط پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رانی کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہیں سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار یعنی مسلمان بن کر میرے پاس آؤ۔ سبا کی رانی بلقیس نے خط پڑھ کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر اپنے کچھ لوگوں کو قیمتی تحفوں کے ساتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہ کیے، اور رانی بلقیس کے لوگوں کو یہ پیغام بھیج کر واپس لوٹا دیا کہ مجھے تمہارے تحفے نہیں چاہیے۔ میں نے تمہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور صرف اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی، اسے قبول کرو، اور اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا تو اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تمہارے ملک سبا پہنچوں گا، اور تب تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گی۔ جب سبا کی رانی بلقیس کے پاس اس کے لوگ پہنچے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت بھی بیان کی، اور ان لوگوں نے رانی کو یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان انسانوں ہی نہیں، جنوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ ہیں۔ سبا کی رانی یہ سب جانکار حیرت اور تعجب میں پڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا کوئی سمجھداری نہیں بلکہ ناسمجھی ہوگی، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا، وہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد سبا کی رانی بلقیس اپنے لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت سلیمان نے اس سے ایک بار پھر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی،
और अल्लाह पर ईमान ले आई। उसने कहा, ए अल्लाह, मैं अब तक गैर अल्लाह की पूजा करके अपने ऊपर बड़ा जुल्म करती रही, मगर अब हजरत सुलेमान की दावत पर इकरार करती हूँ कि सिर्फ अल्लाह की ही जात है जो इबादत के लायक है, और वही तमाम कायनात का पैदा करने वाला मालिक और परवरदिगार है। यही वो सबक है जो दुनिया का अगर हर इंसान समझ ले और इस पर राजी हो जाए तो सब लोग इस दुनिया में भी और वो जिंदगी जो अल्लाह के पास है, इन दोनों में कामयाब होकर रहेगा। अल्लाह की नाराजगी से तो बचेगा, बल्कि अल्लाह को भी राजी कर लेगा। ये ही असल कामयाबी है तमाम इंसानों के लिए।